جو عمل آپ کرتے ہیں اچھے، حضور نے فرمایا نیکیوں کے 360 درجے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک نیکی بھی بندہ مومن کے اندر پائی جائے تو وہ شخص جنتی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا ان میں سے کوئی ایک نیکی میرے اندر بھی پائی جاتی ہے؟ آپ غور سے سننا، جب صدیق اکبر نے یہ پوچھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے صدیق اکبر، میں ان 360 نیکیوں کو دیکھتا ہوں، دوسری طرف تیرے عملوں کو دیکھتا ہوں، پھر میں جب ان کا مقابلہ کرتا ہوں تو کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جو تیرے اندر نہ پائی جاتی ہو۔ اے صدیق اکبر، جو بھی تیرا اٹھنے والا قدم ہے وہ قرآن مجید اور میری سنت کے مطابق ہوتا ہے، تو جو 360 نیکیوں کا میں ذکر کر رہا ہوں ان میں سے ہر ایک نیکی اے صدیق تیرے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ اب ان میں سے ایک پائی جائے تو وہ شخص جنتی بن جاتا ہے، اور جس کے اندر 360 نیکیاں پائی جائیں وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ تو 360 صدیق اکبر کے اندر موجود تھی۔ پھر میرے حضور علیہ السلام نے صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، اس وقت رمضان کا مہینہ نہیں تھا جس طرح کہ آج کل کے دن چل رہے ہیں، تو آج اگر کوئی روزہ رکھے تو اس نے نفلی روزہ رکھا ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ نہیں ہے، اس کا روزہ تو ابھی فرض نہیں ہوا، جب رمضان آئے گا تو وہ فرض روزے ہوتے ہیں۔ تو میرے حضور علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے غلاموں، تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ تو آج اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ میں سے کسی کو روزہ ہے تو الا ماشاءاللہ کوئی کہے کہ مجھے آج روزہ ہے، ورنہ سارے خاموش رہیں گے۔ تو سارے صحابہ کرام خاموش تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند گھڑیوں کے بعد کھڑے ہوئے، عرض کی حضور آج میں نے روزہ رکھا ہے، پھر بیٹھ گئے۔ پھر میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کیا ہو؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی حضور میں نے آج ایک مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ باقی سارے خاموش تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن جواب دیا۔ پھر میرے حضور علیہ السلام نے پوچھا، تم میں سے کوئی ایسا شخص بھی ہے جس نے آج کسی بیمار کی عیادت کی ہو، کسی بیمار کو پوچھنے کے لیے گیا ہو؟ میرے حضور نے فرمایا، حق المسلم علی المسلم ست، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ تو ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب بندہ مومن بیمار ہو جائے تو دوسرے مومن کو چاہیے کہ اس کی عیادت کے لیے جائے۔ تو جب میرے حضور نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس نے آج کسی بندہ مومن کی بیمار پرسی کی ہو؟ سارے صحابہ خاموش ہیں۔ حضرت صدیق اکبر سبقت لے گئے، اٹھ کر کھڑے ہوئے، حضور آج میں نے ایک بندہ مومن کی عیادت کی ہے۔ پھر میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جس نے کسی مسلمان کے جنازے کے اندر شرکت کی ہو؟ سارے صحابہ خاموش تھے۔ صدیق اکبر کھڑے ہوئے، عرض کی حضور میں نے ایک مسلمان کا نماز جنازہ پڑھا ہے۔ تو پھر میرے حضور نے فرمایا کہ یہ وہی 360 نیکیاں ہیں کہ ان میں سے اگر کوئی ایک بھی بندہ مومن کے اندر پائی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو اے صدیق تو خوش نصیب ہے۔ میں نے پوچھا کہ آج کسی کو روزہ ہے؟ سارے خاموش تھے۔ تو اس کے اندر سبقت لے گیا کہ حضور مجھے روزہ ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ تم میں سے کسی نے آج غریب کو کھانا کھلایا ہے، کچھ خرچ کیا ہے اللہ کے راستے میں؟ تو اس میں بھی سبقت لے گیا کہ حضور میں نے ایک مسکین کو کھانا کھلایا۔ جب میں نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس نے کسی بیمار کی عیادت کی ہو؟ تو اس کے اندر بھی سبقت لے گیا۔ تو کتنا خوش نصیب ہے۔ میں نے کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کسی مومن کا جنازہ پڑھا ہو؟ تو اس عمل کے اندر بھی سبقت لے گیا۔ پھر میرے حضور نے اگلا تذکرہ شروع کیا۔ میرے حضور نے فرمایا کہ جو نمازی ہے وہ باب الصلاۃ سے جنت کے اندر داخل ہوگا، جو روزہ رکھنے والا ہے جنت کا دروازہ ہے باب القیام، اس سے داخل ہوگا،
جو مجاہد ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کافروں کی گردنیں کاٹتا ہے، محض اس لیے کہ اعلاء کلمۃ اللہ ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، جگہ جگہ پیغام حق دینے والا شخص اپنی تلوار کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول کی دین کی تبلیغ کرنے والا، دن رات اس کی کوشش ہے کہ اسلام کا جھنڈا بلند ہو، تو جو مجاہد ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے وہ خوش نصیب ہے، جنت کا دروازہ ہے باب الجہاد، اس سے جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت صدیق اکبر خدمت اقدس میں حاضر تھے، عرض کی حضور کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہے جو جنت کے 8 دروازوں سے جنت کے اندر داخل ہو جائے؟ تو میرے حضور نے فرمایا ہے صدیق اکبر وہ تو ہستی ہے جو 8 دروازوں سے گزر کر جنت میں داخل ہو۔ تو یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے۔ میرے حضور علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے صدیق اکبر کا مرتبہ اور مقام رکھا۔ جب مسلمانوں کی تعداد 40 سے کم ہوئی، 38 یا 39 مسلمان اس وقت ہو چکے تھے، میرے حضور کے غلام بن چکے تھے، اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا، یا رسول اللہ ہم علی اعلان کافروں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس وقت جو لوگ تھے حضور کے غلام تھے، انہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، اور حضور نے بھی اس بات کی تلقین فرمائی تھی کہ کسی کو پتہ نہ چلے ورنہ وہ لوگ تم کو ستائیں گے اور تم پر ظلم کریں گے۔ یہ اسلام کی داستان ہے، اور صحابہ کرام نے پھر کس طرح قربانیاں دی ہیں دین اسلام کے لیے۔ آج ہمیں اسلام ملا ہے تو ہمیں قدر نہیں ہے اس وجہ سے کہ ہم نے کوئی محنت نہیں دی، قربانی نہیں کی، اور ہم نے کسی قسم کی اولاد کا کٹتا ہوا کلیجہ نہیں دیکھا۔ اسلام کی خاطر جو ہماری قربانیاں ہیں، ایک قربانی بھی ہم نے اسلام کی خاطر نہیں دی۔ تو جب ہم پیدا ہوئے تو ہمارے کام میں جب اذان پہنچی تو ہم نے شکر ادا کیا کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن پھر ہم نے اسلام کی خاطر کوئی قربانی نہیں دی۔ جن لوگوں نے اسلام کو زندہ کیا ہے، اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، تو آج منبر و محراب پر انہیں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یہ میرے حضور کے غلام تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصرار کرتے ہیں، میرے حضور فرماتے ہیں کہ ابھی اسلام کا اظہار نہ کیا جائے کیونکہ وہ لوگ تم کو ستائیں گے، کفار کی تعداد زیادہ ہے۔ جب صدیق اکبر نے بار بار اصرار کیا تو میرے حضور نے فرمایا اے صدیق اکبر تیری بات مانتے ہیں، چلو علی اعلان لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ اسلام کے دامن میں آ چکے ہیں۔ جب مسجد میں پہنچتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی قیادت میں جب پہنچ جاتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینا شروع کرتے ہیں۔ ادھر جو کفار تھے ان کو پتہ چلا کہ یہ حضور کے غلام بن چکے ہیں، ان کی تعداد زیادہ تھی، وہ آتے ہیں اور مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں۔ اس دن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لہولہان کیا گیا، زخمی کیا گیا۔ جس وقت آپ پر وار کیے گئے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بہنے لگا تو آپ بے ہوش ہو گئے۔ تو آپ کے جو قبیلہ کے لوگ تھے آپ کو گھر میں لے آئے اور انہوں نے کہا جن لوگوں نے صدیق اکبر کے ساتھ ظلم کیا ہے، اگر یہ فوت ہو جاتے ہیں اسی مرض میں اور اسی اذیت میں، یہ تکلیف برداشت نہ کر سکے اور آپ کا وصال ہو گیا تو ہم آپ کے دشمنان سے اس کا بدلہ لیں گے۔ جب ان لوگوں نے ساری بات کی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش پڑے ہیں، تو چند ہی گھڑیوں کے بعد جب آپ کو ہوش آتا ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والدہ کھانا پیش کرتی ہے، تو حضرت صدیق اکبر کے لفظ کیا تھے؟ آپ فرماتے ہیں مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بتاؤ میرے حضور کا کیا حال ہے۔ اب اس کشمکش میں ہے کہ موت اور زندگی کا مسئلہ ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانے کی نہیں ہے، پینے کی نہیں ہے۔ اگر پوچھتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا سوال کیا ہے؟ پوچھتے ہیں بتاؤ حضور کا کیا حال ہے۔ آپ کی والدہ نے جب یہ لفظ سنے اور آپ کے جو قبیلہ والے تھے وہ تو حالت کفر میں تھے، صدیق اکبر کی یہ بات سن کر وہ لوگ غصے میں چلے جاتے ہیں۔
صدیق اکبر کو اکیلا چھوڑ کر آپ کی والدہ آپ کے ساتھ ہے۔ صدیق اکبر نے کہا میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں میں اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک میں حضور کے چہرے کا دیدار نہیں کر لیتا۔ اب آپ کی والدہ نے سوچا کہ میرا بیٹا موت اور زندگی کے کشمکش میں ہے اور آپ کو کھانے کی ضرورت ہے پھر بھی نہیں کھائے گا جب تک کہ حضور کو نہیں دیکھے گا۔ تو آپ کی والدہ بھی اس وقت اسلام کے دامن میں نہیں آئی تھی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے جمیل، اس کے پاس جاتی ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاتی ہیں۔ حضرت جمیل انہیں حضور کا تو کچھ نہیں بتاتی لیکن آپ کے ساتھ چلی آتی ہیں اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب جمیل نے حالت دیکھی تو کہنے لگی کہ کافروں نے کتنا ظلم کیا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رونے لگی۔ صدیق اکبر نے پوچھا جمیل بتاؤ حضور کا کیا حال ہے؟ حضرت جمیل نے بتایا کہ اس وقت حضور علیہ السلام دار ارقم کے اندر موجود ہیں، ارقم کے گھر کے اندر تشریف رکھتے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر نے اصرار کیا کہ مجھے بھی حضور علیہ السلام کے پاس لے چلو۔ آپ کی والدہ آپ کو حضرت جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لے کر حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں جب پہنچتی ہے تو حضور علیہ السلام نے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور حضور علیہ السلام کے قریب پہنچتے ہیں، صدیق اکبر پاؤں میں گر جاتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی قدم بوسی کرتے ہیں، حضور کے قدم چومتے ہیں، چہرے انور کا دیدار کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جب صدیق اکبر کی حالت دیکھی اور آپ کا عشق و محبت دیکھا تو میرے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے حضور بھی اشک بار ہو گئے اور رونے لگے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میری والدہ مجھ سے بڑی محبت کرتی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میری والدہ جہنم میں چلے، تو اس لیے میرے حضور آپ دعا فرمائیں تاکہ میری والدہ بھی اسلام کے دامن میں آ جائے۔ تو جس وقت گورے گورے ہاتھ نبوت والے اللہ کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں، میرے حضور جب دعا کرتے ہیں صدیق اکبر کی والدہ کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی دعا کو مرتبہ قبولیت بخشا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ دامن اسلام میں آ جاتی ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاتی ہیں اور صحابیت کے مرتبے پر فائز ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے لیے آپ کی یہ قربانیاں ہیں کہ علی اعلان جب لوگوں کے سامنے اس بات کا اعلان ہوا کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں تو آگے جو لوگ تھے انہوں نے کیا سلوک کیا؟ حضرت صدیق اکبر کو زخمی کر دیا، آپ کے ساتھیوں کو زخمی کر دیا۔ وجہ کیا تھی کہ یہ مسلمان ہیں، جرم صرف یہ ہے کہ یہ حضور کے غلام بن چکے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کے لیے اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے۔ تو اسلام ہمیں ایسے نہیں ملا، اسلام اس چیز کا درس دیتا ہے کہ جس وقت اذان ہو جائے تو مسلمان کا یہ حق بنتا ہے کہ آ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ تو اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے۔ ابھی ہم نے خون نہیں دیا، ہم نے کوئی دین اسلام کے لیے قربانی نہیں دی، تو آج ہمارے لیے مخملی مسلح تیار ہے، اعلیٰ قسم کے قالین بچھے ہوئے ہیں، ٹھنڈا اور گرم پانی کی سہولت بھی موجود ہے۔ اس کے باوجود بھی اس موقع پر اگر اللہ کے حضور آپ سجدہ ریز نہیں ہوں گے تو آپ بتائیں کہ کس وقت اللہ کی بارگاہ میں آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے؟ تو آج ایک موقع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت دی ہے۔ اللہ کو جو جوانی کے سجدے ہیں وہ بڑے محبوب ہیں، بڑے پسند ہیں۔ جس وقت بندہ بیمار ہو جائے اس وقت اگر اللہ کو یاد کرے تو یہ تو ایک لالچ ہے کہ یا اللہ میں اس لیے تیری عبادت کرتا ہوں تاکہ مجھے صحت مل جائے۔ اب جب کیا فائدہ ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی دی ہے، صحت دی ہے، تو ان لمحوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے جب آپ اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا نام فرشتوں میں لے گا کہ دیکھو تم کہتے تھے کہ اس انسان کو پیدا نہ کر، یہ تو خون ریزیاں کرے گا، اب دیکھا کہ میرا بندہ سجدے میں کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ جب میرے بندے نے کہا کہ یا اللہ تو پاک ہے،
تو میرا بندہ مجھے یاد کر کے مجھے پاک کہہ رہا ہے، اے میرے نورانی فرشتوں گواہ بن جاؤ، اس نے مجھے زمین پر پاک کہا ہے، میں نے اس بندے کے گناہوں کو مٹا دیا ہے۔ تو اللہ گناہوں سے بندے کو پاک کر دیتا ہے۔ تو بندہ مومن اور کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ میرے حضور علیہ السلام ایک دن کسی قبیلہ کے درمیان صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے، تو واپسی میں تاخیر ہو گئی۔ مؤذن رسول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام موجود نہیں ہیں، تو آپ سے عرض کرتا ہوں کہ حضور آپ نماز پڑھائیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، دوران نماز حضور علیہ السلام بھی تشریف لے آتے ہیں۔ میرے حضور علیہ السلام آگے آتے آتے صف اول میں پہنچتے ہیں۔ صحابہ کرام نے جب حضور علیہ السلام کا آنا محسوس کیا تو اپنے ہاتھوں پر اس طرح ہاتھ مارتے ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دیتے ہیں کہ حضور صف اول میں تشریف لا چکے ہیں۔ لیکن صدیق اکبر ایسے نماز میں منہمک تھے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ حضور نماز پڑھنے کے لیے تشریف لا چکے ہیں۔ لیکن جب صحابہ کرام کی آوازیں بہت بلند ہوئیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ حضور پیچھے کھڑے ہیں، صدیق اکبر آگے نماز پڑھا رہا ہے، تو ادب کرتے ہوئے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ میرے حضور نے اشارہ فرمایا کہ اے صدیق تو مصلی پہ کھڑا رہے، لیکن صدیق اکبر نے شگوارہ نہیں کیا، پیچھے ہٹ گئے۔ میرے حضور علیہ السلام آگے مصلی امامت پہ تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو نماز پڑھائی۔ جب نماز سے حضور علیہ السلام فارغ ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں اے صدیق اکبر، میں نے تجھے اشارہ کیا کہ تو مصلی نہ چھوڑ، لوگوں کو نماز پڑھا، تو نے پھر امامت کیوں چھوڑ دی؟ صدیق اکبر نے عرض کی حضور ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ اماموں کا امام الانبیاء پیچھے کھڑا رہے۔ صدیق اکبر آپ کے آگے نماز پڑھائے، صدیق اکبر یہ گوارہ نہیں کرتا۔ اب دیکھو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کتنا عشق اور محبت تھا کہ نماز پڑھا رہے ہیں، حضور علیہ السلام اشارہ فرما رہے ہیں، لیکن پھر بھی میرے حضور کے آگے صدیق اکبر مصلی پر کھڑے نہیں ہوتے، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں اللہ کی نماز بعد میں ہوگی، حضور کا ادب پہلے ہوگا۔ تو یہ ادب جو ہے یہ پہلا قرینہ ہے محبت کے لیے۔ جب ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ عشق کا دعویٰ کرتے ہیں تو اب سوچو میرے حضور کو تمہاری دنیا سے کیا چیز پسند تھی؟ میرے حضور نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک موجود ہے۔ تو اب دیکھو جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو مدینے والے تاجدار کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، تو یقیناً یہ جو نماز ہے یہ میری اور آپ کی بخشش کی ضمانت ہے۔ تو جب بندہ مومن نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ میرا بندہ میری یاد میں لگا ہوا ہے، تو اللہ کا وعدہ ہے فاذکرونی اذکرکم، جو مجھے یاد کرتا ہے پھر میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ تو جب اللہ کی آپ یاد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا بھی تذکرہ فرمائے گا۔ لیکن افسوس اور صد افسوس فی زمانہ جو ہماری کمزوریاں ہیں وہ یہ بن چکی ہیں کہ ہم مصلی ہمارے لیے تیار ہے، گرم پانی کی سہولت ہمارے لیے موجود ہے، اگر بجلی چلی جائے تو جنریٹر چل جاتا ہے، پنکھے لگے ہوئے ہیں، لیکن پھر ہمیں سجدے کی توفیق نہیں ہے۔ تو آپ سوچیں کہ میرے اور آپ کے اندر کیا خرابیاں ہیں جو ہمیں نماز سے آنے کے لیے رکاوٹ بنتی ہیں۔ تو یہ شیطان کا قبضہ ہے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روکتا ہے۔ تو اس کو آپ نے اگر ہٹانا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے اور حضور علیہ السلام نے جو امت کو فرمایا ہے اس پر جب ہم عمل کریں گے تو شیطان ہمارے راستے سے ہٹ جائے گا۔ تو شیطان کو ہٹانا یہی ہے کہ ہم نفس کی جو خواہشات ہیں ان کو چھوڑیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے، تو یقیناً یہ نفس پر تو شام گزرے گا۔ نفس کے لیے یہ چیز مشکل ہے، نفس ہمیں یہی کہتا ہے کہ آپ سوتے رہیں، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نہ جائیں۔ تو گرم بستر ہوتا ہے، گرم جس وقت بندہ بستر سے اٹھتا ہے اس وقت شیطان ہمیں سونے کے لیے تو کہتا ہے، کیونکہ یقیناً سردی ہوتی ہے،
جب ہم گرم بستر چھوڑ کر اللہ کے حضور آتے ہیں تو جب ہم گھر سے مسجد تک آتے ہیں تو ہر اٹھنے والا جو قدم ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گناہ مٹاتا ہے اور ایک نیکی نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ تو آپ سوچیں، آپ گھر سے چل کر جب مسجد میں آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اٹھنے والے قدم کے بدلے ایک درجہ بلند کرتا ہے، ایک گناہ مٹاتا ہے۔ جب آپ وضو کریں گے تو پھر آپ کے جو جسم کے گناہ ہیں یہ بھی دھل جائیں گے، جسم بھی پاک ہو جائے گا۔ جب جسم پاک ہوگا، دل کو پاک کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کریں گے، ذہن بھی پاک کر لیا، باطن بھی پاک کر لیا۔ جب آپ اب اللہ کے حضور سجدہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پہ کتنی رحمتیں اور شفقتیں فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ مقصد حیات بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اور سب سے جو قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا ایک اور واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے حضور علیہ السلام جب اپنے آخری ایام میں پہنچتے ہیں تو میرے حضور علیہ السلام کی طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام شدت مرض کی وجہ سے حکم دیتے ہیں کہ مصلی امامت پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا جائے، وہ صحابہ کرام کو نماز پڑھائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، حضور میرے والد رقیق القلب ہیں، آپ کی عدم موجودگی میں وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے، اس لیے کہ ان کا دل بہت نرم ہے اور آپ کو نہیں دیکھیں گے تو ان کے دل کی جو کیفیت ہے وہ بدل جائے گی، اس وجہ سے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ تو میرے حضور نے پھر فرمایا کہ صدیق اکبر کو کہو کہ وہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو اور صحابہ کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ پھر عرض کرتی ہیں، حضور میرا والد رقیق القلب ہے، ان کے بجائے حضرت عمر کو کھڑا کیا جائے، لیکن میرے حضور نے فرمایا اے عائشہ تو خاموش ہو جا، صدیق اکبر کے ہوتے ہوئے کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو۔ یہ واضح حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کی خلافت کی طرف اشارہ کیا، جو آج لوگ کہتے ہیں کہ علی کا پہلا نمبر ہے۔ میرے دوستوں، میرے حضور نے اپنی زندگی میں اپنے مصلی پہ کس کو کھڑا کیا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، جو یہ واضح اشارہ ملتا ہے حدیث شریف کے اندر کہ اگر میرے حضور نے خلیفہ اول حضرت علی کو بنانا ہوتا، اپنے مصلی پہ حضرت علی کو کھڑا کرتے، صدیق کو کھڑا کبھی بھی نہ کرتے۔ تو حضور علیہ السلام، میں اختلاف کا مزاج نہیں رکھتا، لیکن جو میرا عقیدہ ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت حضور علیہ السلام کے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ رقیق القلب تھے، لیکن اس کے باوجود بھی حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کو کھڑا کیا۔ آپ کے دل کی جو کیفیت تھی وہ تو بدل جاتی، لیکن حضور کا حکم تھا، تو اس لیے الامر فوق الادب، جو حکم ہوتا ہے وہ ادب سے بھی اوپر کا درجہ رکھتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی ظاہری حیات اور زندگی کے اندر بھی لوگوں کو نمازیں پڑھائیں، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ امامت کرے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتبہ صحابیت پر اور خلیفۃ المسلمین، اور اگر کائنات کے اندر کوئی افضل شخصیت ہے انبیاء علیہ السلام کے بعد، امت میں سے سب سے افضل جو ہستی ہے اس کا نام سیدنا صدیق اکبر ہے۔ یہ سب سے پہلے امت میں سے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کی ہے، یقیناً اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ جب میرے حضور علیہ السلام معراج سے واپس تشریف لاتے ہیں، ابو جان نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ کوئی نئی بات سناؤ، تو میرے حضور نے فرمایا رات میں نے فرش سے لے کر عرش تک کی سیر کی ہے، 7 آسمانوں کو عبور کیا ہے، میں نے بے حجاب اللہ کا دیدار کیا ہے، پھر میں واپس آ گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو جان چلا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ آج میرے ہاتھ میں جو بات آئی ہے صدیق بھی اس کی تصدیق کرے گا۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ ابو جان دستک دیتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیر تشریف لاتے ہیں
پوچھتے ہیں اے ابو جہل آج بڑی جلدی میں ہے، کیا بات ہے؟ تو کہتے ہیں کہ بتا، اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں نے 7 آسمانوں کو کراس کیا ہے، ایک آسمان سے جو دوسرے آسمان کی مسافت ہے، تفسیر بیضاوی کے اندر موجود ہے 500 سال لگتے ہیں ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت، تو حضور نے فرمایا میں نے 7 آسمانوں کو کراس کیا ہے، سدرہ کو کراس کیا ہے، جبرائیل کو پیچھے چھوڑا ہے، اللہ کا بے حجاب میں نے دیدار کیا ہے، تو بتا کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے تو اس کا دعویٰ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ صدیق اکبر نے کہا بتا یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا اس بات کو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ یہ دعویٰ کیسا ہے؟ جب صدیق اکبر نے اصرار کیا، ابو جہل نے کہا صاحب حکم جو تمہارا دوست ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنی میں نے لمبی سیر کی ہے، تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا یہ میرے حضور کا دعویٰ کم ہے، اگر حضور فرماتے کہ میں اپنے خاندان سمیت اس طرح میں نے سیر کی ہے پھر بھی میرا عشق ماننے کے لیے تیار تھا۔ اس وقت ابو جہل کے منہ پر مٹی پڑتی ہے، واپس دوڑتا ہے کہ یہ صدیق کا عشق ہے، اس کو کوئی دین سے ہٹانے والا نہیں ہے، تو یہ حضور کے ساتھ جو انہوں نے محبت کی ہے اسلام کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کا غلام بنائے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسل سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ آپ کے درجات کو بلند فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔